بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 62۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 15، فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا کی تشریح حصہ سوم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مقدمہ توضیح چل رہا ہے اور اس میں اصل کی تعریف اور پھر اس کے بعد فقہ کی تعریف مصنف ذکر فرما رہے ہیں۔ فقہ کی پہلی تعریف مصنف نے ذکر کی ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا۔ اس سے متعلق علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے جو تفصیل بیان کی تھی وہ آپ کے سامنے سب سے پہلے ذکر کر دی، اور پھر ما لہا و ما علیہا کے بارے میں جو نقشہ تھا وہ آپ کے سامنے کر دیا کہ ما لہا و ما علیہا سے کتنے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو 5 معنی کا ہم نے ذکر کیا کہ یا ما لہا سے ثواب مراد ہوگا، ما علیہا سے مراد عقاب ہوگا، اور یا ما لہا سے مراد عدم عقاب ہوگا، اور ما علیہا سے مراد عقاب ہوگا، اور یا ثواب عدم ثواب مراد ہوگا، یا جواز و رجوب مراد ہوگا، اور یا جواز اور حرام مراد ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم نے جو احکام ہے شریعت کے اس کی تعریفات بھی ہم نے ذکر کر دی، جیسے واجب، مندوب، مباح، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اور حرام۔ آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ اس کی جو تشریح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ چنانچہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قولہ والفقہ نقل للمضاف تعریفین مقبولا ومزیفا وللمضاف الیہ تعریفین صرح بتضیف احدہما دون الآخر ثم ذکر من عنده تعریفا ثالثا فالاول معرفة النفس ما لها وما عليها ويجوز ان يريد بالنفس العبد نفسه لأن أكثر الأحكام متعلقة بأعمال البدن وأن يريد النفس الإنسانية إذ بها الأفعال ومعها الخطاب وإنما البدن آلة وفسر المعرفة بإدراك الجزئيات عن دليل والقيد الأخير مما لا دلالة عليه أصلا لا لغة ولا اصطلاحا۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا قول والفقہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، مصنف نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے مضاف کی 2 تعریفیں ذکر کی، مقبول اور ضعیف، اور مضاف الیہ کی 2 تعریفیں ذکر کی جن میں سے ایک کی ضعیف اور خراب ہونے کی تصریح کی ہے نہ کہ دوسرے کی، اور پھر اپنی طرف سے ایک تیسری تعریف بھی ذکر کی ہے۔ پہلی جو تعریف ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، اس میں یہ ممکن ہے کہ اس نفس سے مراد نفس انسان ہو، کیونکہ اکثر احکام بدن کے اعمال کے ساتھ متعلق ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس سے مراد یہاں نفس انسانی ہو یعنی روح ہو، کیونکہ اس روح کے ذریعے سے افعال ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے خطاب بندے کو خطاب ہوتا ہے، اور بدن تو اس کے لیے ایک آلہ ہے۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت کی تعریف یہ کی تھی ادراک الجزیات عن دلیل، لیکن اس میں جو قید اخیر ہے عن دلیل، اس پر کوئی دلالت موجود نہیں ہے، نہ لغت کے اعتبار سے اور نہ اصطلاح کے اعتبار سے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کی بہت تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے، اس لیے ہم نے نمبر وار ان کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے تو خلاصہ ذکر کر دیا کہ مصنف نے مضاف کی 2 تعریفیں ذکر کی، یعنی اصل کی، ایک مقبول تعریف اور ایک ضعیف تعریف۔ اصل کی مقبول تعریف تھی الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، اور ایک اصل کی وہ تعریف تھی جو مصنف کے نزدیک ضعیف تھی، اور وہ اصل کی تعریف محتاج الیہ کے ساتھ کرنا۔ پھر مصنف نے مضاف الیہ کی 2 تعریفیں ذکر کی ہے، اور ان میں سے ایک کو تو ضعیف صراحتاً کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، اور پھر اپنی طرف سے تیسری تعریف بھی ذکر کی ہے، اور یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پہلے ذکر کی ہے کہ مصنف نے اصل کی ایک تو یہ 2 تعریفیں کی ہے، فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا کی ہے، اور فقہ کی دوسری تعریف انہوں نے کی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ۔
لیکن یہاں مصنف نے یعنی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جب ہم آگے جا کے علم کی دوسری تعریف ذکر فقہ کی دوسری تعریف ذکر کریں گے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، تو اس میں بہت زیادہ مصنف نے اعتراضات کیے ہیں، جس کے بعد انہوں نے پھر اپنی طرف سے ایسی تعریف کی جس پر اعتراض نہ ہو، اور وہ ہے العلم بكل الاحکام الشرعیۃ العملیہ التي قد ظہر نزول الوحی بها والتي نقض الاجماع عليها من ادلتها مع ملكة الاستثبات الصحیح منها۔ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس دوسری تعریف کی تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تضعیف کی ہے، لیکن پہلی تعریف معرفت النفس ما لها وما عليها اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، تو اس کی جو وجہ ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ معرفت النفس ما لها وما عليها یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف یہ منسوب ہے، تو انہوں نے ادباً اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ باقی انہوں نے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ کے بارے میں جو اعتراضات کیے تھے وہ سارے اعتراضات معرفت النفس ما لها وما عليها پر بھی واقع ہوتے، اس لیے مصنف نے گویا اس پر اعتراض بھی کیا ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلی جو تعریف ہے معرفت النفس ما لها وما عليها، اس میں یہ ممکن ہے کہ نفس سے مراد کیا ہو، تو نفس کے دو استعمالات ہیں، ایک تو نفس کا اطلاق نفس انسان پر بھی ہوتا ہے، تو نفس انسان پر اگر اس کا اطلاق ہو تو اس سے جسم مراد ہوتا ہے، تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس مراد روح ہو، تو دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ نفس انسانی یعنی انسان کا اپنے لیے ضروری چیزیں معلوم کرنا، اس کا نام فقہ ہے، تو اگر یہ مراد ہو تو بدن کا مراد لینا بھی یہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر احکام اس کا تعلق بدن کے اعمال کے ساتھ ہے، اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مراد لیں نفس سے مراد روح، کہ روح انسانی مراد ہے، تو یہ بھی ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ اصل تو انسانی جسم میں روح ہے، اور روح کی وجہ سے انسان افعال کر سکتا ہے، اور روح کی وجہ سے انسان کو خطاب ہوتا ہے، ورنہ اگر روح انسان میں نہ ہو تو پھر تو شریعت کی طرف سے وہ مخاطب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جب مر جاتا ہے تو شریعت کے احکام اس سے متعلق نہیں ہوتے، بدن تو ایک آلہ ہے۔ یہ ایک نقطے کی بات علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مصنف نے معرفت النفس ما لها وعليها میں معرفت سے مراد لیا ہے ادراک الجزیات عن دلیل، ان جزیات کو دلیل سے معلوم کرنا، تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ گویا اس پر ایک اعتراض کر رہے ہیں کہ معرفت کی یہ تعریف تو ٹھیک ہے ادراک الجزیات، لیکن ادراک الجزیات عن دلیل اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور اس کی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ معرفت کی یہ تعریف ہے، نہ یہ لغت میں موجود ہے اور نہ اصطلاح ہے اس پر کہ معرفت اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کی طرف سے مصنف پر گویا اعتراض ہے، لیکن اگر آپ حاشیہ دیکھ لیں اور اسی طرح اس کتاب کی شروحات دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کے لیے دلیل استدلال کیا ہے مفردات امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن مجید کے لغات پر بہترین کتاب لکھی ہے، اور وہ ہمیشہ سے مرجع رہی ہے لغات کے موضوع پر اور قرآن مجید کے تشریح کے لیے، تو اس میں انہوں نے معرفت کی جو تعریف کی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دلیل بھی ہوتی ہے ساتھ۔ تو بہرحال اس طرح ہم مصنف کے لیے جواب دے سکتے ہیں کہ مصنف نے جو ادراک الجزیات عن دلیل کا ذکر کیا ہے تو یہ اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ وذهب في قوله ما لها وما عليها الى ما يقال ان اللام للانتفاع وعلى للتضرر وقيدهما بالاخروي احترازا عما تنتفع النفس او تتضرر في الدنيا من اللذات والآلام، والمشعر بهذا القيد شهرة ان الفقه من العلوم الدينية، فذكر لهما على هذا التقدير ثلاثة معان ثم ذكر معنيين آخرين فصارت المعاني المحتملة خمسة، ثلاثة منها تشمل جميع أقسام ما يأتي به المكلف واثنان لا يشملانها كلها۔ اور فرماتے ہیں کہ مصنف اس قول ما لها وما عليها میں اس بات کی طرف گئے جو کہا جاتا ہے کہ لام انتفاع کے لیے ہے اور اعلیٰ ضرر کے لیے ہے، اور مصنف نے ان دونوں کو یعنی انتفاع اور ضرر کو اخروی کے ساتھ مقید کیا۔ اس میں احتراز ہے اس سے کہ جو نفس کو فائدہ پہنچتا ہے، نفس کو ضرر پہنچتی ہے دنیا میں جو لذات اور آلام کے اعتبار سے، اور اس قید کی جو خبر دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ فقہ علوم دینیہ میں سے ہیں، تو
مصنف نے ان دونوں کے لیے اس تقدیر کے مطابق 3 معنی بیان کیے ہیں، یعنی ما لہا و ما علیہا کے لیے. پھر اپنی طرف سے دو معنی اور بیان کیے ہیں، تو گویا کل جن معانی کا احتمال ہے وہ 5 ہو گئے. 3 ان میں سے تمام اقسام ما یاتی بہ المکلف، مکلف جو کام سر انجام دیتا ہے اس کے تمام اقسام کو شامل ہیں، اور 2 ان میں سے تمام کو شامل نہیں ہے. پہلے ہم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے مصنف کے کلام میں بھی، اور اس کے بعد پھر نقشے کے ذریعے سے بھی بتایا ہے، لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے ما لہا و ما علیہا کی تشریح کی ہے، لام کا معنی بنایا ہے، لام کو نفع کے معنی میں اور علا کو ضرر کے معنی میں جو قرار دیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشہور ہے کہ لام انتفاع کے لیے آتا ہے اور علا ضرر کے لیے آتا ہے، تو اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے. لیکن پھر یہاں سوال ہوتا ہے کہ جب لام انتفاع کے لیے آتا ہے اور علا ضرر کے لیے آتا ہے تو اس کو مصنف نے اخروی کے ساتھ کیوں مقید کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اخروی کے ساتھ مقید کیا تو اس کے ذریعے سے جو دنیاوی لذات ہے اور آلام ہے وہ اس سے نکل گئے، کیونکہ دنیا میں جن چیزوں کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے اس کو پہچاننا اور وہ دنیاوی ضرر کی چیزوں کو معلوم کرنا یہ فقہ کا نام نہیں ہے. جیسے فقہ مثلا یہ معلوم کرنا کہ مجھے دنیاوی میرے جسم کے لیے کیا چیز مفید ہے، اور اسی طرح میرے ذات کے لیے کیا دنیاوی اعتبار سے کیا چیزیں مفید ہے، خوراک کے اعتبار سے، اس طرح رہائش کے اعتبار سے، تو اس کو معلوم کرنا یہ فقہ نہیں ہے. فقہ کا تعلق ان امور سے ہے جن کا آخرت کے اعتبار سے فائدہ اور آخرت کے اعتبار سے ضرر ہوتا ہے. لیکن اب یہ قید کہاں سے آ گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ فقہ کا تعلق علوم دینیہ سے ہے، فقہ کا تعلق علوم اخرویہ سے، علوم دینیہ سے ہے، علوم اخرویہ سے ہے، اور علوم دنیاویہ سے نہیں ہے. پھر اگر ما لہا سے یہ معنی اخروی فائدہ مراد ہو، ما لہا سے اخروی نقصان مراد ہو، تو مصنف نے اس تقدیر کے مطابق 3 معنی بیان کیے ہیں کہ یا تو ما لہا سے مراد ثواب ہوگا، اور ما علیہا سے مراد عقاب ہوگا، اور یا ما لہا سے مراد عدم عقاب ہوگا اور ما علیہا سے مراد عقاب ہوگا، اور یا ما لہا سے مراد ثواب ہوگا اور ما علیہا سے مراد عدم ثواب ہوگا. تو یہ 3 معنی بیان کر دیے، اور پھر 2 معنی اور بیان کر دیے اپنے مصنف نے اپنی طرف سے، اور 2 معنی یہ ہے کہ ما لہا سے مراد جواز ہو اور ما علیہا سے مراد حرمت ہو، اور دوسرا معنی یہ کہ ما لہا سے مراد جواز ہو اور ما علیہا سے مراد وجوب ہو. تو 2 معنی اور، تو گویا جن معنی کا احتمال ہے اس میں وہ کل 5 ہو گئی، اور پھر ان میں سے 3 تو ایسے ہیں کہ وہ تمام اقسام ما یاتی بہ المکلف کو شامل ہیں، اور 2 ایسی ہے کہ وہ شامل نہیں ہے. یہ ہم نے آپ کے سامنے پہلے نقشہ ذکر کیا تھا، اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا خلاصہ بیان کر دیا. تو بہرحال آج کے سبق میں ایک تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے خلاصہ بیان کر دیا، ساتھ نفس سے مراد بیان کر دیا کہ معرفت النفس میں نفس سے مراد کیا ہے، اور پھر معرفت کی جو تعریف ہے اس پر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے اشکال کیا تھا اور اس کا ہم نے جواب ذکر کر دیا. اور اس کے بعد ما لہا و ما علیہا کے معنی دوبارہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے ذکر کیے، اور ساتھ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے اس بات کا اضافہ کیا کہ اس میں جو ما لہا و ما علیہا میں جو فائدہ یا نقصان مراد ہے اس کا اخروی آخرت سے تعلق ہے، اور اخروی کے ساتھ مقید کرنے کی جو وجہ ہے وہ بھی ہم نے ذکر کر دیا، اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ جو ما لہا و ما علیہا میں مصنف نے معنی بیان کیے ہیں وہ کل مطالب کتنی ہیں. انشاءاللہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کی جو مزید تشریح کی ہے وہ اگلے سبق میں ہم بیان کریں گے.